یا ایہا المزمل قم اللیل الا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو اولین پھر 7 آیات سورہ قلم کی، یہ 7 آیات اور چوتھی وحی سورہ مدثر کی 7 آیات۔ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے تخلیق کی بھی، اس سے اور اس سے، لیکن 2 صورتیں بنائی۔ پہلے بھی قرآن مجید کا الزہراوین، زہرا کہتے ہیں روشن تابناک۔ اسی طرح کا ایک حسین جوڑا، انتہائی حسین جوڑا، یہ مزمل مدثر۔
پہ لپٹ کر لیٹنے والے، معنی تو ایک ہی ہے دونوں کی، مزمل مدثر۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حضور پر ایک خاص دور آیا، تھا کہ آپ نے بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں، لیکن زندگی بڑی فعال زندگی آپ کی تھی۔ طلبہ ہو گیا، سوچ بچار غور فکر، اسی لاحق ہو گئی ہے، تو وہ لوگوں سے کٹ کر کسی کونے میں چلا جائے گا، چادر اپنے لیکن اس کے بعد اس کا کلائمیکس وہ ہے کہ آپ نے غار حرا میں جا کے کئی کئی دن نصیحت ہوئے، کچھ بات ہے، گفتگو ہے، کاروبار ہے، زندگی کا اور کوئی دھندا ہے، مصروفیت نہیں۔ عبادت کرتے تھے، یہ عبادت کا ترجمہ کیسے کیا لوگ؟ اسی درجے میں اثر انداز ہو گئے ہوں تو اب اپنے فکر کو پاک کریں۔ کسے کہتے ہیں؟ دریا کا ایک کنارہ تھا، ادھر سے آپ ادھر چلے گئے، عبور کر لیا آپ نے۔ اعتبار کیا
کے طریقے پر عبادت کرتے ہیں۔ تو بس غور و فکر تھا۔ اب نوٹ کیجئے اس غور و فکر یہ ہے وہ چیزیں کہ جو فلسفیانہ سوچ کا مرکز رہی ہے دنیا میں ہمیشہ۔ دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ دنیا میں یہ برائی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ یہ غلام بھی انسان ہیں، ان سے حیوانوں والا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ عورتیں بھی جبرائیل آ گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک۔ زمل زمل، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ آپ رشتہ، ان دونوں کا پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے عالم بشریت۔ آپ مفلسوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر لے گئے حضرت عیسیٰ کا دور رسالت چل رہا ہے۔ جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آیا، حضرت موسیٰ کا دور رسالت۔ وہ تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، یعنی یوں سمجھے کہ کہیں بہت شروع
تھی تنبیہ، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے کہا جی ہاں یہی، جس پر بھی یہ بات آئی ہے اس کے ساتھ ہی معاملہ، قوم اس کی دشمن۔ اس پر یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اے نبی، ہو جاؤ، یا ایھا المدثر قم، اللہ نے حضرت عیسیٰ کی جو حمل ہوا وہ بغیر کسی مرد کے عمل دخل کے ہوا۔ سورہ مزمل ہے، اور دن کیا بلکہ کھڑا رہنا ہی نہیں، بھاگ دوڑ۔ اس کے بعد در حقیقت یہ 10 آیات میں ذرا عموم ایک ہماری ظاہری شکل، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، یہ ہے، بھاگ ہے، دوڑ۔ نیوٹن ہے، چاہے اس کی بہت سی باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں، لیکن اندرونی شخصیت کے اس نے آئیڈینٹیفائی کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یوں سمجھے
اور بھی کچھ تقاضے ہیں. جنسی تقاضا ہے تو تعریف ہر ایک کا اعلیٰ دادا فنکشن کیا ہے، اس میں ٹھوکر کھائی ہے اس نے. تو اصل میں تزکیہ کا لفظ کہاں سے آتا ہے کہ ایک باغبان ہے، اس نے درخت جو سورسز ہیں اس میں ایک خامخواہ کے حصے دار بن گئے. آخر مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، اس کے لیے اس نے باغ نہیں لگایا ہے، اس کو کھود کر پھینک دینا، یہ تزکیہ. تصفیہ، جیسے حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصفى. تو ہماری تلواروں پر بھی زنگ آ جاتا ہے تو ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں. نفس کے ساتھ تزکیہ، قلب کے ساتھ تصفیہ. گئی دل وجود، سینگ تھرو اینڈ تھرو، وہ دیکھ رہا ہے انسان کے اندر جو ہے 3 لیول ہے. یہ نور جب ذرا مدھم پڑتا ہے تو اسے جری کرنا، اس کی روشنی کا اضافہ کرنا.
اسلامی تصوف جو ہے وہ تو اس کے بعد جو اصل مراحل جو آتے ہیں وہ تو اس کے لیے آتے ہیں. پھر یہ انڈیویجول مل کر طاقت بنیں گے، حزب اللہ بنیں گے، جماعت بنیں گے. اب انہیں لطائف کہہ سکتے ہیں، لطائف ہیں یہ، لطیف شے ہیں نا یہ. لنگس کی طرف جا کے صفائی ہو جائے وہاں، پھر لنگس سے جو آیا اسے جسم کو حوالے دے، تو اٹس اونلی پمپ اینڈ نتھنگ ایلس. اس کی طرف جاؤ، وہاں صفائی کرواؤ، وہاں ہوا آ رہی ہے، اندر آکسیجن آ رہی ہے ریسپریشن کے ذریعے سے. اور پھر تجلیہ روح، روح کے اندر روشنی پیدا کرنا. اقرأ بسم ربک الذی خلق حضور سے ذاتی ہے. آدم ہے اس کے، انہیں بھی تیار کرنا اپنے آپ کو. سب سے پہلے تو حضور کے لیے تیاری ہے. اخلاق کی عظیمہ، جو اخلاق فضائل اخلاق ہے. اگرچہ اللہ نے آپ کو اس تمام دنیا کے فلسفیوں کا فلسفیانہ سفر طے کرا دیا ہے پہلے ہی،
قلیلا۔ پہلا حکم کیا ہے؟ کھڑے رہا کرو رات کو، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ، یہ نصاب بیان کر دیا۔ نارمل نصاب نصف شب، وہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث، عجیب نکتہ ہے یہاں پر، حکم دینے میں اللہ نے نرمی رکھی ہے۔ الذین یستمعون القول ثم یتبعون احسنہ، جو بات بھی ہمت کر لو تو اچھا ہے، لیکن آپ نے خود اللہ جو ہے سند دے رہا ہے، ان رب اس کے ساتھ دوسری شعر کی گئی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ جیسے آپ کا عمل شروع ہوگا اور بھی تو آئے گا نا، لیکن ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
پہلوان کی بڑی اس کو کرنی پڑے گی ایکسرسائز. کون زبس کو ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، قول ثقیل. اب اس میں اصل میں زید ابن ثابت انہوں نے کہا ایک دفعہ حضور استراحت سخت جیسے کہ مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے، وحی کی تلقی جو ہے وہی کا خبردار کرو اور اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجاؤ. آیت قرآن کی یا ایھا المدثر قم فانذر. اور جزا و سزا مل کر رہے گی. یہاں سے بات شروع ہوگی. ہدف کیا؟ As it is in heavens. اے رب تیری پھر 1941 میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی قائم کی ہے. اس کا کہ بوجھ پڑتا تھا آپ پر جسمانی طور پر، آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے. وہ تو پہلی وحی کے بعد بھی ہو.
ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں ایک بڑی بھاری بات. وہ بھاری بات ہے اعلاء یقیناً یہ رات کا جاگنا اور کھڑے رہنا جس کی کہ آپ کو حکم جس کا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطن واقوم قیلا، اس کے معنی کئی کیے گئے. قیام جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، آپ اس وقت کھڑے ہوتے تو آپ کا تخلیہ ہے اللہ کے ساتھ. اور یہ بھی ہے کہ اس حال میں آپ اگر کوئی دعا کریں گے اللہ سے، وہ دعا بھی گئے ہیں. تسبیح اسی سے بنا ہے نا، سبح. آپ کو لوگوں کے دلوں کے اوپر جا کر آپ نے کھٹکھٹانا ہے دروازہ دلوں کا. آئے گا. لیکن دنیا دن میں تو یہ کام کرنا ہے. سے امید ہو کہ وہ میری بات پر فوراً جو ہے پھٹ نہیں پڑے گا. جو بات ہوگی جو اوپر سے آ رہی ہے وہ سیدھی تیر کی طرح آپ کے قلب اور روح میں پیوست.
تو فضا میں جو کثافتیں ہیں ان کو لے کر نیچے آتا ہے. فضا صاف پاک اور جا رہا ہے اوپر. وہاں سے وہ پھر جائے گا، پھر بارش پڑ. تصفیہ قلب، تجلیہ روح. اللہ جانتا ہے، دوسری آیت ہے سورہ ہجر کی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ. بارش کی شکل میں اترتا ہے تو فضا اور زمین کو صاف کرتا ہے، سمندر سے